السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. برادران اسلام، سامعین کرام، بزرگ اور عزیز و معزز خواتین، آج کی اس مبارک رات میں آپ کے سامنے قبر کی زندگی کے بعد، برزخی زندگی کے بعد کے جو احوال ہیں، یعنی انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالی اپنے حضور اعمال کی جواب دہی کے لیے اٹھائے جانے کے جو احوال ہیں، جس کو ہم حشر کے حالات کہتے ہیں، تو ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے کہ 2 دروس میں آپ کے سامنے موت کے حالات اور پھر اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی یعنی برزخ کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے گئے. اب آئیے اس کے بعد آخرت کے احوال. آخرت کے احوال میں پہلی جو حالت ہوگی وہ حشر کے میدان کی، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم جیسے بندے کے اعمال ہوں گے، اس کے لحاظ سے انسان اس میں پہنچے گا. تو حشر بپا کیسے ہوگا، اس سلسلے میں احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کائنات کو ختم کریں گے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. اور قیامت کے آنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں ہمیں بتلا دی ہیں جو احادیث کے اندر تفصیل سے ذکر کی گئی. ان نشانیوں کے آنے کے بعد اور 10 بڑی بڑی نشانیاں جو علامات کبریٰ جن کو کہا گیا، بڑی نشانیاں، یہ جب آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد قیامت کسی بھی لمحے آ جائے گی، کسی بھی لمحے اچانک آئے گی. قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی. تو ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور وہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اچانک آئے گی، اچانک آئے گی. اب یہ اچانک جب آئے گی تو اس کی ابتدا سور کے پھونکنے سے ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ اسرافیل علیہ السلام جو بڑے فرشتوں میں سے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سور کے پھونکنے کی ذمہ داری دی. یہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، منہ میں رکھ لیے ہیں، منہ میں رکھ چکے ہیں، اور عرش کی طرف اپنی نظروں کو لگائے ہوئے کہ اللہ کا حکم کب ہو اور کب وہ پھونکنا شروع کرے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے. سور اسرافیل کے منہ میں رکھ دیا گیا ہے اور نظریں اللہ کی طرف لگی ہوئی ہیں. جب اللہ کا اشارہ ہو جائے، حکم ہو جائے، یہ پھونکنا شروع کر، قیامت قائم ہو جائے. اب سور جو پھونکا جائے گا، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ایک ہی سور پھونکا جائے گا، لیکن اگر قرآن کی آیات کو ہم جمع کرتے ہیں تو سور ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے تو یہ وہ حالت ہوگی جس میں دنیا کے اندر ہلاکت و بربادی پھیل جائے گی. اس کو نفخۃ الفزع یا نفخۃ الہلاک کہا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. اس دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں جو بھی ہیں اور زمین میں جو بھی ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے وہ جن کو اللہ بچائیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور پھر ہر ایک اللہ کے پاس ذلیل بن کر، تابع بن کر پہنچے گا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم اس وقت دیکھو گے کہ پہاڑ جن کو تم سمجھتے ہو کہ بڑے ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، چٹان ہیں، تمر وہی تمر مر السحاب، بادل جس طرح اڑتا ہے، بادل جس طرح تیزی سے ہٹ جاتا ہے، تو بادل کی طرح یہ بے وزن ہو کر اڑتے پھریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں ارشاد فرمایا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تم دیکھو گے یہ پہاڑ دھنی ہوئی اون، رنگ برنگی جو اون ہے کلر کی، وہ اون جب دھنکتے ہیں تو اس طرح اڑتی ہے بے وزن ہو کر، اس طرح پہاڑ اڑ جائیں گے. یہ اس سور کا نتیجہ ہوگا. تو جتنے بھی لوگ اس سرزمین بلکہ اس کائنات میں ہوں گے، چاہے زمین میں ہوں چاہے آسمان میں ہوں، ان سب کی ہلاکت اور موت واقع ہوگی. تو یہ ہلاکت و بربادی پیدا کرنے والا سور ہوگا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے تحت سب چیز فنا ہو جائے گی. اور یہ سور جب پھونکا جائے گا تو اسی وقت کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر اس کائنات کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوں گی، جو ہلاکت و بربادی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا شمس کوورت، جب تم دیکھو گے کہ جب اس وقت کی بات ہے، یعنی یہ وہ دن ہوگا جب سورج لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا نا، اس کا نور ختم کر دیا جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سيرت، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. واذا البحار سجرت، اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. یہ سب وہ حالات ہیں جو اس سور کے نتیجے میں واقع ہوں گے. یہ صرف گھبراہٹ نہیں، یہ سور کی آواز اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی، اتنی تیز ہوتی چلی جائے گی، انسانوں کے کلیجے تو دل کو آ جائیں گے، انسان کا کلیجہ پھٹ کر انسان مر جائے گا. انسان تو انسان، جو بے جان چیزیں، پہاڑ جیسی چیزیں ہیں، وہ ریزہ ہو جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ کر دیں گے. نصف کہتے ہیں پاؤڈر. جس طرح پاؤڈر ہوتا ہے بالکل باریک پسا ہوا، اس طرح یہ پہاڑ پیس کر رکھ دیے جائیں گے، کوئی حقیقت نہیں ہوگی. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو یہ زمین کیا ہوگی، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی، نہ جو ہے کوئی اونچ ہوگی نہ کوئی نیچ ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے، نہ پہاڑ نہ دریا.
نہ کوئی اونچائی نہ کوئی نیچ. اب یہ سب جو ہوگا اس پہلے سور کے اندر ہوگا. زمین کے اندر کوئی جاندار نہیں بچے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے. یہ ہے نفخۃ البعث. جو لوگ مر چکے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے یہ سور ہوگا، جس کے بارے میں سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. سور میں پھونک ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، زمین کے اندر جتنے بھی مردے گڑے ہوئے ہیں وہ سب اٹھ جائیں گے. اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ لگائیں گے. کہیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا، ہائے ہماری بدبختی، مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، ہماری اس آرام گاہ سے، ہماری ان قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور انبیاء نے سچ بات تم سے کہی تھی، تم بے ایمان تھے. تو یہ اصول ہوگا جس سے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اندر آخری آنے والا انسان اور جتنے جنات، سب ان سب کو اللہ اٹھائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم سے پھر سے انسان کو اٹھایا جائے گا. زمین کے اندر انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے یا انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، زمین کھا جاتی ہے، یا اگر درندوں کا شکار بنا تو درندے کھا جاتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہوتی ہے جو اس کی باقی رہتی ہے، چاہے اس کو شیر کھا لے، مچھلی نگل جائے، راکھ بنا دیا جائے، مٹی سے مٹی ہو جائے، لیکن ایک چیز انسان کی اپنی جگہ اللہ اس کو برقرار رکھتے ہیں. اس کو کہا گیا عجب الذنب. انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ایک بلیک ڈاٹ ہوتا، ایک بالکل کالا نقطہ. یہ وہ نقطہ ہے جو اس زمین میں باقی رہتا، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ اللہ کے علم میں. آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اللہ کے نظروں سے وہ غائب نہیں. تو اسی عجب الذنب سے اللہ تعالیٰ پھر سے حکم دیں گے کہ اٹھ جا. تو اس کے ساتھ جو جسم تھا اللہ اس کو مہیا کریں گے اور اس کی زندگی اس کو ملے گی. تو عجب الذنب سے پھر اس کی تخلیق ہوگی. انسان پوچھتا ہے کہ میں مٹی مل کر ختم ہو جاؤں گا، پھر کیسے میں بنایا جاؤں گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب پہلی مرتبہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں آئی تو دوسری مرتبہ مشکل پیش آئے گی. تم کیا ہو؟ تم تو 5 فٹ کے انسان ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی عظیم ترین مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، زمین یا آسمان جو بغیر چھت کے اتنا وسیع ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. تم اس کی انتہا کو چھو نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی لمبائی کو ناپ نہیں سکتے. اتنے بڑے آسمان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو 5 فٹ کے انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کو کیا مشکل آئے گی؟ تو اب ان تمام کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے. اور یہ کیسے اٹھیں گے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. یہ دن ہوگا قبروں سے جو نکلیں گے دوڑ لگائیں گے. کہاں؟ الى نصب يوفضون. ان کے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان کو کھڑے ہونے کا جہاں حکم اللہ نے دیا ہوگا وہاں پر پہنچنے کے دوڑ لگائیں گے. ان کو اللہ علم دے دے گا کہ یہ تمہاری جگہ، حساب و کتاب کر یہاں تمہیں پہنچنا. قبر سے اٹھے سیدھے وہاں پہنچے، راستہ سا پوچھنا نہیں، بھٹکنا نہیں، یہ ایڈریس کہاں ہے، کون سی گلی میں جاؤں، کس روڈ پہ جاؤں، نہیں. جہاں جہاں اللہ جن کو رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہوگا اس کا علم اللہ دے دیں گے. قبر سے اٹھ کر سیدھے وہاں پر پہنچیں گے. اور کیسے پہنچیں گے؟ خاشعۃ ابصار، نگاہیں جھکی ہوئی گی.
ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی، عدم اطاعت کی، نافرمانی کی ذلت ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر اللہ ڈال دیں گے، سر جھکائے دوڑ لگائیں گے اپنے 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 منزل پر پہنچ کر رکنے کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے۔ اور یہ اٹھنے میں، اللہ کے حضور پہنچنے میں نیک بندوں کو اللہ تعالی وہاں پر ان کے لیے عزت و احترام رکھیں گے۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو وہاں مہیا کریں گے، تو اپنی قربانی پر سوار ہو کر وہ اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ اور جو بے ایمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ہم ان کو حشر میں پہنچائیں گے، حشر میں جمع کریں گے، کیسے؟ ان کے چہروں کے بل، کچھ گھٹنوں کے بل چلیں گے، کچھ جو ہے کچھ کو اللہ چہروں کے بل چلا، سروں کے بل اللہ چلائے گا۔ سرکس میں دیکھیں آپ، سرکس میں ہاتھ نیچے رکھ کر لوگ سر کے بل چلتے ہیں، وہاں حقیقت میں چلیں گے، یہ ان کی ذلت ہوگی۔ کچھ کو اللہ اندھا کر دیں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ بہرا کر دیں گے، کچھ کو اللہ گنگا کر دیں گے۔ یہ سب ان کی ذلت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں وہاں پر پہنچائیں گے۔ تیسرا، اب یہاں سے بات ختم نہیں، جب لوگ وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ تیسرا سور پھونکو، یہ نفخۃ الصعق ہوگا، بے ہوشی طاری کرنے والا سور۔ لوگوں کا تو پہلے سے ہیبت سے برا حال ہوگا، اب ایسی حالت میں اللہ تعالی سور کا حکم دیں گے تو یہ سور جب پھونکا جائے گا تو لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور اس بے ہوشی کے اندر ان کی حالت یہ ہوگی، سننے کی طاقت تو ہوگی، دیکھنے کی حالت ہوگی، لیکن بولنے کی کوئی سکت نہیں ہوگی، دماغ کام نہیں کرے گا، بولنے کی سکت نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ حالت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایسی حالت میں اللہ ندا دیں گے، انسان پہلے انسان سے لے کر اس کائنات کا آخری آدمی تک وہاں پر جمع ہوگا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بادشاہ کہتے تھے، شہنشاہ کہتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اپنے آپ کو تکبر اور غرور اور فخر سے اپنے آپ کو اترائے پھرتے تھے، ایسے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، دنیا میں تم سے کہا جاتا تھا کہ تم سے پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں جو ہے اس کا سوال ہوگا، لیکن تمہیں اس کا یقین نہیں آتا تھا، اپنے آپ کو سب کچھ مالک سمجھتے تھے، کہتے تھے۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جب اللہ پوچھیں گے تو ہم بازو سے نکل جائیں گے۔ ارے یار، اتنے لوگ آدم سے لے کر کائنات کا آخری آدمی تک کروڑوں انسان ہوں گے، اللہ مجھے کو پوچھے گا کیا؟ کسی اور کو اللہ پوچھ رہے ہوں گے، میں نکل جاؤں گا باہر سے، یہ ہے گرمی، یہ ڈھیٹ۔ تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ آج کی بادشاہت غفور الرحیم کی ہے، نہیں، للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت اس اکیلے اللہ کی ہے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی جو ہے کوئی شاہ، کوئی دادا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ للہ الواحد، وہ اکیلا اللہ، اس کی بادشاہ کون؟ القہار، بڑا ہی قہر والا، بڑا ہی غضب والا، اور جو ہے بڑا ہی سخت پکڑ والا۔ اللہ تعالیٰ اس دن جتنے غصے میں ہوں گے، اللہ نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں ہوئے نہ کبھی اس کے بعد ہوں گے، غضبناک، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ خود ہی جواب دیں گے کہ آج کی بادشاہت اس اکیلے اللہ کی ہے جو بڑا ہی قہر والا ہے۔ یہ حالت طاری ہوگی، اور اس حالت کے اندر پھر اس حالت کے اندر جب لوگ رہیں گے تو کتنی مدت رہیں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ
حکم دیں گے اسرافیل کو، اسرافیل چوتھا سور پھونکو. اب یہ چوتھا سور جو ہے نفقۃ القیام، اللہ کے حضور صف بستہ ہونے کا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا سور ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سور میں پھونک ماری جائے گی، آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، اللہ جس کو چاہے اللہ باقی رکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آئے گا اور میں پہلا انسان رہوں گا جس کو ہوش ملے گا، لیکن جب میں آنکھ کھولوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھ سے پہلے انہیں ہوش دے دیا یا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بے ہوش ہونے سے بچا لیا، کیونکہ کوہ طور پر وہ پہلے بے ہوش ہو چکے تھے. اب یہ وہ کیفیت ہے جس میں لوگ اٹھیں گے تو دوسری مرتبہ پھر ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ينظرون، تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یہ ہوش آ جائے گا. اب یہ ہوش آئے گا تو لوگ نام کے لیے ہوش آئے گا لیکن حقیقت میں بے ہوش ہوں گے. دہشت اتنی طاری ہوگی، وہ بھیانک مناظر ایسے ہوں گے کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. ایسا زلزلہ طاری ہوگا اس پھونک کے ذریعے سے کہ لوگ ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ ان کا زندہ رہنا نہ رہنا برابر ہوگا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت خوفناک چیز ہے. تم معمولی سمجھتے ہو، ذرا دیکھو کیا ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تم دیکھو گے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اگر کسی کا حمل ہے تو اس کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ بے ہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ لوگ بے ہوش نہیں ہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. یہ خوفناک حالت ہوگی، یہ منظر ہوگا کہ اللہ کے حضور پیشی کا یہ تصور، یہ خوف ان کے دلوں پر ایسے طاری ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے غافل ہو جائیں گے. اب ایسی حالت میں اس دن کو اللہ تعالیٰ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ اس دنیا کے برابر 50,000 سال کی جو مدت ہوگی اس مدت کا وہ دن اللہ رکھیں گے. یہ یوم الحساب ہے، یہ یوم الحساب ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونے کا دن ہے. تو اس دن کے اندر لوگ اتنے دہشتناک ہو جائیں گے کہ انسان چاہے گا کہ کسی بھی طرح مجھے آج نجات مل جائے، کسی بھی طرح میں بچ جاؤں. یوم ينظر المرء ما قدمت یداه، یہ وہ دن ہوگا کہ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں عمل کیا وہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اس کو دیکھ لے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہی رہ جاتا، مجھے نہ اٹھایا جاتا، آج کا دن نہ ہوتا. اور یہ دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں میں اپنے پیر کا دامن تھام لوں گا، مجھے اپنے شیخ صاحب بچا لیں گے، ہاں بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جائے گا. مرشد آ کے دائرہ مارتا، جنت میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ رسول خدا سے دیکھا نہ جائے گا. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے پھوپھی صفیہ، تم یہ نہ کہنا کہ رسول کی تم پھوپھی ہو قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول کی بیٹی ہو قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ہاں کچھ رشتہ داری ہے تو یہاں مانگ لو، جو کچھ میں دے سکتا ہوں دے دوں گا، لیکن قیامت میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اللہ اکبر.
شفاعت کے مرحلے بہت بات کے، میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس بات کو انشاءاللہ، لیکن یہاں پر حساب و کتاب سے پہلے کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، نہ کوئی شفاعت کر سکے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، کسی کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اب ایسی حالت میں انسان چاہے گا کہ کسی بھی طرح اس کی نجات ہو جائے، اب انسان بھاگتا بھاگتا پھرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، من اخیہ وامہ، اور اس کی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی اس کے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی اور اس کی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، کہ کوئی نہ پوچھ لے مجھے، کسی کو دینا نہ پڑ جائے۔ بیوی کے لیے آج اس کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں، اس کے جو ہے اس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہو لیکن بیوی راضی ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے گھر میں ڈش نہیں ہے جی، میں کیسے جو ہے ٹائم گزاروں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ڈش لا کے لگاؤ۔ کوئی بات نہیں حضور، بیگم آج ہی آ جائیں گے، بک کر کے آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن رب کی رضامندی کا اس نے حساب نہیں رکھا، اب وہ بیوی بھی سامنے آئے گی نہیں، بھاگتا پھرے گا انسان، کوئی نہ پوچھے۔ ہر آدمی کو اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے آپ میں مشغول رہے گا، اس کا اپنا سوال اور اپنے بچاؤ کا مسئلہ یہ سب سے بڑا ہوگا اس کے لیے۔ آج دوست کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، دوست سگریٹ پلاتا ہے، کوئی بات نہیں یار ایک دم مار لے، ایک دم دوست کی خاطر پی لیتا، شراب دوست کی خاطر پی لیتا، زنا دوست کی خاطر زنا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، پکچر تھیٹر دوست کی خاطر چلا جاتا ہے، تو دوست کے اعتبار سے جو اپنی بربادی کا دروازہ کھول لیتا ہے، بربادی پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ رب نے جو ہے کیسے ہم پر مہربانی کی ہے کہ آنے والے جتنے حالات ہیں، جو ہوگا، جو کنورسیشنز ہوں گے، جو حالات ہوں گے، سب اللہ نے بیان کر دیے۔ شرط یہ کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ہر حال اللہ تعالیٰ نے کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے کام نہیں آئے گا، یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ نہیں دیکھے جائیں گے، یبصرونہم انہیں دکھلایا جائے گا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آمنے سامنے اللہ کریں گے، انہیں پہچانیں گے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس دن مجرم چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی، کہ فدیے کے طور پر اپنے آپ کو چھٹکارا ملنے کے لیے اللہ کے حضور اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بچوں کو دے دے، اپنے والدین کو دے دے، ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے اندر سرزمین پر جتنے لوگ تھے ان سب کو ملا کر اللہ کے پاس دے دے، اللہ ان سب کو تو رکھ لے، مجھے چھوڑ دے، جبکہ ناممکن چیز ہے۔ لیکن اگر یہ بھی اگر ہو جائے تو اللہ پر کھلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا لظا، اس کے لیے تو بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، نزاعۃ للشوا، جو چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، جہنم انہیں ہر کوئی جو اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگے گا، بھاگنے والے کو پکار کر کھینچ لے گی، جہنم کا اللہ طاقت دیں گے۔ انشاءاللہ جہنم کے احوال میں بتلاؤں گا کہ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی، جو 27ویں رات کو انشاءاللہ جہنم کے احوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مزید اس پر اس خوفناک حالت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک پر 3 عذاب مسلط کریں گے، 1-2 نہیں، 3 عذاب۔ پہلا عذاب کیا ہوگا؟ سورج کو اللہ قریب کر دیں گے 1 میل کے فاصلے پر۔ حدیث میں میل کے الفاظ آئے ہیں، میل سے مراد مفسرین نے 2 بات رکھی، یا تو 1 میل جس کو ہم مائل کہتے ہیں، 1 میل کا فاصلہ، 1 مائل کا فاصلہ ہوگا سورج کا، اور بعض
مفسرین نے کہا کہ میل سے مراد جو سرمے دانی ہے، سرمے دانی کو بھی عربی میں جو جسے سرما لگاتے ہیں اس کو بھی میل کہا گیا. تو میل سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ مراد رکھے ہیں یا کہ یہ مراد رکھے ہیں، بلکہ جو بھی مراد لیے ہیں، ایک میل کا فاصلہ بھی اگر ہو تو حشر کیا ہوگا. گرمی کے دنوں میں سورج اپنی نارمل جو روٹین سے اپنی رفتار سے تھوڑا سا جو ہے زمین کے قریب ہو جاتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی. اور گرمی کے دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی چھوڑی ہوئی سانس. جہنم کے اندر جب آگ زیادہ بھڑک گئی، گرمی کے اندر جہنم کے اندر گرمی زیادہ ہو گئی تو ایگزاسشن کے لیے جہنم نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے اندر گرمی بہت بڑھ گئی ہے، کچھ علاج کر، میرا کچھ راہ بتا. تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے دو سانس، ایک سانس چھوڑنا، ایک سانس کھینچنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے. اب جب سانس کھینچتی ہے تو دنیا کے اندر سردی آ جاتی ہے. اب صرف سانس چھوڑتی ہے تو وہ گرمی ہے جو محسوس کرتی ہے. ہاں ہاں ہاں، فین بھی کام نہیں کر رہا، اے سی بھی کام نہیں کر رہے. ہاں صرف سانس چھوڑتی ہے، کھینچتی ہے تو سردی ہے. تو جہنم کی صرف سانس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ برداشت کرنا ہمارے سے باہر ہو جاتا ہے. اب سورج اگر آپ کے سر پر آ جائے، ایک میل کے فاصلے پر آ جائے، ایک میل کا مطلب زیادہ زیادہ آپ کہیں گے تو 1.5 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ اگر آپ کے سر پر سورج کی تپش اور گرمی یہ اگر ہو تو حالت کیا ہوگی. چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے 50,000 سال کھڑا ہونا ہے. تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ پسینہ نکلنا شروع ہوگا. یہ دوسرا عذاب. اب پسینہ جو نکلے گا کیسے نکلے گا؟ ہر ایک کے جتنے برے اعمال ہیں اس کے لحاظ سے وہ پسینہ اس کا نکلے گا. اب جو پسینہ جس کا نکلے گا کسی کا ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، کوئی جو پورے کا پورا ڈبکیاں لگاتا ہوں. اب پسینے کا عذاب. اب یہ پسینہ جو اس کے ساتھ اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہوگا اس کا اپنا، جس میں جو ہے وہ ڈوبے گا. یہ ٹھنڈا ہوگا گرم ہوگا؟ سورج اوپر ہے. تصور کریں چند لمحات کے لیے گویا ہم حشر کے میدان میں، سورج ہمارے سر کے اوپر ہے، گرمی کی شدت ہے، اس پر ہے پسینہ. اب پسینہ اگر کسی کمر تک بھی ہو جائے تو یہ گرم گرم جو کھولتا ہوا جو ہوگا کتنی دیر کھڑ سکے گا. اور تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ اسی سورج کی وجہ سے تیسرا عذاب بھی جو اس کو ملے گا، پیاس کا عذاب. حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے. گرمی کی تھوڑی دیر باہر آ کر دھوپ میں جا کر حلق سوکھ گیا، پانی دیا، ٹھنڈا دیا پانی، حلق سوکھ. چند منٹ کے لیے باہر جا کر اب مسلسل کھڑے ہوئے ہیں، پسینے کے گرم گرم عذاب کے اندر مبتلا ہیں. زبان حلق سے باہر لٹک جائے گی، حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، بول نہیں سکیں گے. یہ تینوں قسم کے عذاب حشر کے جس میں ہر آدمی ہوگا. بچنے والے کون ہوں گے؟ اللہ بچائیں گے اپنے نیک بندوں کو انشاءاللہ. دعا کریں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. بچنے والے وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. سبعۃ 7 قسم کے لوگ فی ظل العرش، عرش کے سائے میں ہوں گے. یوم لا ظل الا ظل، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 قسموں کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہوگا جو امام عادل، جو انصاف پسند بادشاہ، جو لوگوں میں انصاف کرتا رہا. یہ سب کون ہے؟ مسلمان. اب انصاف پسند جو ہے اگر کافر ہے، کوئی مشرک ہے تو وہ اس کا اس میں شمار نہیں ہے. جو لوگ جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، جو شرک کرنے شرک جنہوں نے نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ یہ اوصاف بھی ان کے اندر ہیں. وہ 2 نوجوان جو اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، کسی کوئی اور غرض نہیں تھی.
وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو اتنا چھپا کر خرچ کیا کہ اس کا داہنا ہاتھ جو دیا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں. تو اور اسی طرح وہ نوجوان جس کو کسی حسب اور نسب والی عورت نے زنا کے لیے بلایا لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں. اور جو آدمی دنیا کے صدقہ و خیرات کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ فی ظل صدقتی، جتنا وہ صدقہ و خیرات کی اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا، وہ چھتری ہے. اب اس سائے کے نیچے وہ ہوگا، یہ اس کا اسپیشل ایکسپشنل کیس ہے. تو اللہ کے راہ میں اللہ آپ کو جو بھی دے اللہ کے راہ میں دیتے رہیں، کم نہیں ہوگا. جتنا آپ دیں گے اللہ اور بڑھا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے مال بڑھتا. ما نقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوا، بل یزید، بلکہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. تو صدقے و خیرات سے شیطان ہمیں جو ہے یہ تصور ڈالتا، ارے میں کمایا سو میں کیا دوں، ارے دینے سے کیا، چپ کے فری میں دیا لو، میں دیا کم ہو جائیں گا. ایک الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں جو ہے فقر کی امید دلاتا ہے، تم فقر ہو جاؤ، خوف دلاتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، کتنا دو گے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ دلاتے ہیں، مغفرت کا. تو لہذا اب اس دن انسان اپنے صدقے کی چھتری میں ہوگا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس عذاب سے بچیں گے، ورنہ ہر آدمی اس عذاب میں مبتلا ہوگا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، دنیا کے 1000 سال گزر جائیں گے اسی حالت میں، اسی عذاب میں، اسی تکلیف میں. پوری مخلوق پریشان ہوگی. اب لوگ چاہیں گے کہ کم از کم ہمارا فیصلہ ہو جائے، حساب و کتاب ہو جائے، جو جنتی جنت میں چلے جائیں، جو جہنم رسیدے جہنم میں چلے جائیں، لیکن حساب تو ہو جائے، اس عذاب سے تو ہم بچ جائیں. ابھی یہ تو سب مبتلا ہیں، اس میں سب پریشان ہیں. لیکن اللہ اتنے غضبناک ہوں گے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوں گی اللہ سے کہنے کی. کون کہے گا، کون منہ کھولے گا، کسی کی مجال نہیں ہو. تو اب لوگ دیکھیں گے کہ سب سے نیک آدمی کون ہے، ذرا اس کے پاس جا کے ہم بولیں. تو پہنچیں گے، بولیں گے آدم جو ہے ہمارے سب کے باپ ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، اپنے بچوں پر رحم کی درخواست کریں اللہ سے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم بولیں گے نہیں بھائی یہ میرا کام نہیں، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا. اور ایسے غضبناک حالت میں کچھ کہوں، میں پہلے ہی خطا کر بیٹھا ہوں، جنت سے نکال دیا گیا. اب میں کہاں بولوں، میں نہیں بول سکتا. تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح کہیں گے نہیں میرا کام نہیں ہے، میں نے ایک ایسی دعا کر دی سے میری پوری قوم ہلاک ہو گئی، کہیں اللہ آج جو ہے اس کا انتقام نہ لے، غضبناک ہے اللہ نہیں. تو کہیں گے کہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کہیں گے نہیں میں بھی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد موسیٰ کی طرف، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کی طرف، عیسیٰ پھر کہیں گے کہ میرے بعد جو نبی آئے محمد وہ کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس چلے جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر لوگ آئیں گے، پوری مخلوق. یہ پوری کائنات والوں کے لیے شفاعت عظمی ہے ہمارے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اللہ نے آپ کو شرف دیا. لوگ رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ محمد پوری مخلوق پریشان ہے، آپ اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب شروع کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری دعا قبول فرمائیں گے، میں اللہ کے ہاں دعا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، عرش کے قریب سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں اللہ سے حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ الفاظ سکھلائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سل تعطا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، مانگیے
کیا چاہیے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پوری مخلوق پریشان ہے، تو فیصلہ شروع کر دے، فیصلہ کا آغاز ہو جائے تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نازل ہوں گے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، آسمان پھٹے گا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان پھٹے گا، آج جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور ہو جائے گا اس وقت۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8، فرشتے اس کے کنارے، عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے اس عرش کو لے کر نازل ہوں گے۔ اب اللہ تعالی وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب پہنچے گا اور پورے فرشتے صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے حساب کا مرحلہ شروع ہوگا اور اللہ تعالی بڑے ہی سریع الحساب، بڑے ہی جلد حساب کرنے والے، پوری مخلوق کا حساب اللہ خود لیں گے۔ اور ہر ایک سے اللہ تعالی حساب کیسے لیں گے، ذرا اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ لوگ جو کہنے والے ہیں ذرا ادھر سے نکل جاؤں گا، ادھر سے نکل جاؤں گا، پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، پیچھے سے نکل جاؤں گا، یہ جو ذرا سوچنے والے ہیں ذرا سامنے رکھیں اس چیز کو۔ ہر ایک کا حساب ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، اور ہر ایک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا نہ کچھ مدد کرے گا۔ ایک وقت وہ ہوگا جب حساب و کتاب کے لیے اس کو اس کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی نہیں پہچان۔ دوسرا وقت وہ ہوگا جب وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ ایسے وقت میں جو ہے جب تک وہ نہ لے لے اس وقت کسی کو پہچانے کا بھی نہیں۔ تیسرا وقت وہ ہے پل صراط پار کرتے وقت، جب تک پل صراط پار نہیں کر لے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اب یہاں حساب کا مرحلہ اللہ کے پاس پیشی ہوگی ہر انسان کی، ہر انسان کے 3 فائل فرشتے لا کر رکھ دیں گے، ہر ایک کے 3 فائل۔ مسند احمد کی روایت ہے الدواوین 3، ہر ایک کی 3 فائلیں ہوں گی۔ دیوان لا یغفر لہ، ایک فائل وہ ہوگی کہ جس کے اندر کوئی غلطی اگر ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسری فائل وہ ہوگی جو بندے اور رب کے درمیان کی عبادتوں سے متعلق ہوگی، اللہ چاہے تو معاف کر دے اس کو۔ اور تیسری فائل وہ ہوگی جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہوگی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ 3 فائلیں ہوں گی۔ پہلی فائل ہے عقیدے اور ایمان کی، اگر اس فائل کے اندر کفر ہے، شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں کریں گے۔ باقی کے دونوں فائلوں کا حساب الگ، لیکن اس فائل کے نتیجے میں حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، آگے کا مسئلہ ہی نہیں، یہیں سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ جس فائل کے اندر، اس عقیدے کی فائل میں، اس ایمان کی فائل میں شرک، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 7ویں شریف، 22ویں شریف، جتنے شریف ہیں سب وہاں پر جو ہے ذلیل بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ذلت جہنم کی۔ ابھی سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ورنہ پھر وہ جگہ وہ ہے جہاں معافی نہیں۔ لا یغفر لہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ ایسی فائل ہے جس کے اندر اگر شرک اگر فرشتوں نے لکھ دیا ہے، اس پر توبہ نہیں ہوئی ہے، تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ ہر ایک کی 3 فائلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، اللہ کے سامنے جب پیشی کے لیے کھڑا ہوگا تو کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہیں اللہ تعالیٰ کو اردو نہیں معلوم ٹرانسلیٹر کو بلائیں گے، نہیں، اردو کے خالق اللہ ہیں، اللہ اردو بھی جانتے ہیں، تمل بھی جانتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ضرورت ہی نہیں ٹرانسلیٹر کی، اللہ سوال کرے اور بندہ جواب دے گا۔ اب ایسی حالت میں اللہ زمین کو حکم دیں گے پکڑ لے اس کو،
میگنیٹک پاور گویا جو ہے انسان کے پیروں کو جکڑ لے گا. اب وہاں سے ہل نہیں سکتا, ہٹ نہیں سکتا, پتلی گلی سے کہاں بھاگے گا, ہٹ نہیں سکتا جب تک حتی یسأل عن اربع, 4 چیزوں کے بارے میں جب تک اللہ پوچھنا لے اس کو. عن عمرہ فیما افنا, اس کی پوری عمر کے بارے میں کہ اس عمر کو اس نے کس میں ختم کیا. وعن شبابہ فیما ابلا, اور خصوصاً جوانی کے بارے میں, جوانی کس میں ضائع کی اس نے, عبادت میں لگائی لیکن شیطان کی اطاعت میں لگائی, مسجدوں میں گزاری, تھیٹروں میں گزاری, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ویب سائٹ سرفنگ کے اندر ادھر گئے ادھر اس سے چیٹنگ کی, اسے چیٹنگ کیے, ہاں اس میں وقت لگا, یا کہ قرآن کی تلاوت میں, یا کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنے میں بھی کچھ وقت نکالا. جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی سوال کریں گے, اس لیے کہ جوانی ہی انسان کی اصل اس کا سرمایہ, اس کا کیپٹل ہے. جوانی گزار لی, اس کے بعد کیا بڑھاپے میں جو پکڑ لیے مسجد کو, اب تو پکڑنا ہی ہے, قبر میں پیر لٹک گئے, ابھی بھی نہ پکڑیں گے تو پھر اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا. لیکن جوانی کی جو عبادت ہے وہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے عرش کے سائے تلے جن کو جگہ ملے گی, اس میں وہ نوجوان بھی ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا, اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو جوانی کا سوال. پھر اس کے مال کے بارے میں, عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, 2 سوال مال کے بارے میں. کہاں سے کمایا, کیسے اور کس میں خرچ کیا. انکمنگ آؤٹ گوئنگ پوری آڈیٹنگ ہو رہی ہے. اب وہاں پر کوئی سی اے کام نہیں آئے گا, خود ہی سی اے. اب کہاں سے کمائے, کیسے کمائے, حلال سے کمائے, حرام سے کمائے, رشوت سے کمائے, اپنی محنتی کمائی سے کمائے, سب چیزیں سامنے آئیں گی. اور کیسے خرچ کیے, اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیے کہ فرما بداری میں خرچ کیے, گناہ کی چیزیں کون سے گھر میں لائے, کہاں کہاں خرچ کیے, یہ سب چیزیں مال کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد وعن علمہ ماذا عمل فیہ, اور اس کے علم کے بارے میں کتنا علم اس نے حاصل کیا, کتنا عمل کیا. یہ علم جو ہے نہیں بی اے پڑھے ایم اے پڑھے اللہ نہیں پوچھے گا. دین کے اساسیات, دین کی ضروری معلومات, دین کے اندر عقیدہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, توحید کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. پہلے اللہ علم کے بارے میں سوال کیا, علم حاصل کیا نہیں کیا. اور پھر علم کے بعد مسئلہ عمل کا, کہ عمل کتنا ہوا. اب یہ گویا پوری زندگی آ گئی, اس میں کوئی چیز چھٹی ہے کیا. اس میں کہنے کے لیے 4 سوال ہے, لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو زندگی کا پورا ہر ایک لمحہ اس کے اندر داخل ہو گیا. اب یہ جب تک سوال نہیں ہوگا انسان وہاں سے ہٹے گا نہیں. اب اللہ تعالیٰ جب سوال کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا, بعض چیزوں کو جو بندہ انکار کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ نہیں, میں کرایت نہیں ہے. انکار کرنے والے کچھ ایسے بھی ہوں گے زندگی بھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے, زندگی بھر درگاہوں پر سجدے کرتے رہے, زندگی بھر نیازیں مانتے رہے غیر اللہ کی. اب وہاں پر واللہ ربنا ما کننا مشرکین, قسم کھا کے بولیں گے اے اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے, ہم شرک کریں نہیں. تب اللہ کیا کریں, اللہ تعالیٰ وہاں پر 3 گواہی پیش کریں گے, 3 گواہی. پہلی گواہی اللہ فرشتوں کو پیش کریں گے, جو ریکارڈ کر رہے ہیں نا, فرشتے گواہی دیں گے. نہیں اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, لگا رد. دوسری گواہی اللہ تعالیٰ اس کی اپنی کتاب دے دیں گے, ریکارڈڈ بک. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تیرے حساب کے لیے تو وہی کافی ہے, پڑھ لے اپنی کتاب. اب وہاں انسان نہیں بولا کہ یا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, دنیا میں نہیں پڑھا, میں یہاں کیا پڑھوں. یا نہیں, وہ کتاب ایسی ہوگی ہر ان پڑھ بھی پڑھے گا, گویا ایک ویڈیو فلم ہوگی اس کی, ڈیجیٹل ریکارڈنگ. کون سے ٹیمپو کیا کریا, کیسا کریا, سب ہر چیز اس کے سامنے اس کے سامنے وہ کتاب رکھ دی جائے گی, پورا منظر سامنے آ جائے گا. اب اس پہ بھی بات ٹھیک بولیں گے نہیں اللہ اس میں اندر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں
ایڈیٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہے، چہرہ کسی کا ہے، نام میرا ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی. اب یہاں بھی بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ بولے گا ٹھیک. ایک ایسا ثبوت اب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس کا تم رد نہیں کر سکتے. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ شہید علیکم سمعکم ولا ابصارکم وجلودکم. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہوں پر سیل لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے تمہارے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا. اب ہاتھ پیر سب بولنا شروع کر دیں گے. وشہد علیہم سمعہم ولا ابصارہم ولا جلودہم. اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے پیش کریں گے اب اس کے کان، اس کی آنکھ. ان کانوں سے کیا کیا سنا؟ کان بولے گا. ان آنکھوں سے اس نے کیا کیا دیکھا؟ یہ آنکھ بولے گی. ہاتھ سے کیا کیا پکڑا؟ کسے پکڑا؟ کیا ہاتھ بولے گا. پاؤں سے کہاں کہاں گیا؟ پاؤں بولے گا. ہر چیز انسان کی گواہی دے گی. اب ان کے ساتھ ساتھ اب ہاتھ جو کیا پیر نہیں بولے گا، پیر جو کیا ہاتھ نہیں بولیں گا، لیکن ہر چیز جو بولے گی انسان کے جسم کی وہ کیا ہے؟ اس کی چمڑی. انسان کے جسم کی چمڑی، یہ تو ہر جگہ تھی نا، چمڑی بولے گی. اس کا ایک اسکن بات کرے گا. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. آج کے دن تم جو چھپتے نہیں تھے، چھپاتے نہیں تھے، اپنے جسم کو چھپا کر کچھ کام تم نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تمہارے یہ اعضاء، تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہاری یہ جلد گواہی دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آج ان سب کو گواہی دینے کے لیے رکھ دیا. اب جب یہ چیزیں گواہی دیں گی تو انسان کر نہیں کر سکے. اب حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کہے گا ارے میں تو تم کو بے ضرر سمجھتا تھا، آج تم کو کیسے زبان مل گئی؟ دنیا میں تو کبھی بولے نہیں. ہاتھ بولا کیا ہمارا؟ پیر بولے، چمڑی بولی، دنیا میں تو کبھی بولے نہیں، آج کیسا بولنا شروع کر دیے؟ تب یہ ہاتھ پیر یہ چمڑی بولے گی یہ تیری ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یہ تمہاری بدگمانی تھی جو تمہیں ابھی ہلاکت تک پہنچائی ہے. ورنہ دنیا کے اندر جس بے زبان جس بے جان چیز کو اللہ نے جان دی، جس میں بولنے کی طاقت دی، آج وہی رب نے جس زبان کو، جس گوشت کے لوتھڑے کو طاقت دنیا میں دی تھی، آج جسم کے ہر حصے کو اس رب نے طاقت دے دی. یہ زبان کیا ہے؟ صرف گوشت کا ٹکڑا ہے. یہ جب ہلتی ہے تو یہ کلمات جو نکلتے ہیں کس نے طاقت دی؟ کتنے جو گونگے ہیں، مکے ہیں، جن کو یہ زبان ہے لیکن بولنا نہیں آتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر طاقت نہیں ہے، طاقت رب نے دی ہے. تو وہ رب آج پیروں میں بھی وہ طاقت دے دی ہے، ہاتھ میں بھی اس نے طاقت دی ہے، کان میں طاقت دی ہے، آنکھ میں طاقت دی، جلد میں طاقت دی ہے، جو اس بندے کے خلاف گواہی دے رہی ہے. تو اب یہ گواہی ہوگی کہ انسان بے بس ہو جائے گا. ہٹ درم سے ہٹ درم بھی وہاں پر دیکھیے اللہ کا انصاف دیکھیے. اللہ کیسے ثبوت، اللہ چاہے تو ویسے ہی پھینک سکتا تھا اس کو جہنم میں، خاص طور پر ایسے ہٹ درم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح ثابت کر رہا ہے کہ تیرے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے میں تجھے عذاب دے رہا ہوں، ورنہ میرا انصاف سے اگر میں کام لیتا تو جب میں پہلے ہی بھیج دیتا جہنم کو. تو اب یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا جو انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. اس میں رب رحیم جس پر رحم فرما دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جب تک اللہ کا رحم اس پر نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے فرمایا کہ ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ الواسعہ، ہاں اگر رب مجھے اپنی وسیع رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت کی چادر مجھ پر تان دے تو میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرے اعمال کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا.
یہ رب کا فضل ہو. اور رب کا فضل جو بعض لوگوں پر، بعض خوش نصیبوں پر ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت میں بھیج دے گا. حساب ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ان میں بنا دیں انشاءاللہ. حساب ہی نہیں ہوگا. لیکن وہ لمیٹڈ لوگ ہیں، سب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجلس میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوشخبری دی کہ آپ کی امتیوں میں سے کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے اللہ کے رسول ان صحابہ کے درمیان تشریف لائے. فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے 70,000 من امتی، 70,000 بندے میرے امت کے بغیر حساب کے جنت میں اللہ ان کو بھیج دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو ہے بڑے تڑپ کے ساتھ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول من ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ میں نے صحابہ سمجھے شاید وہ لوگ سب ہوں، یہ ان کی امید تھی. تو جو ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم الذین، جن کے اندر چار باتیں ہوں بغیر حساب کے جو جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. چار باتیں ہوں. ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، بدگمانی نہیں کرتے اللہ کے بارے میں. ہاں بدفعلی جو ہے جیسے جو ہے یہ نام رکھ دیے، ارے بھائی یہ نام جو ہے یہ نحوست ہے، یہ منگل کا دن نحوست ہے، یہ پیر کا دن جو ہے اس طرح مبارک ہے، یہ جو ہے 13 کا نمبر اچھا نہیں ہے، بلی آ گئی کام نہیں ہوگا، بیوہ کو دیکھ لیا کام نہیں ہوگا، صبح صبح اس پر نظر پڑ گئی کام نہیں ہوگا، کام کے لیے جو ہے یہ فال دیکھے وہ فال دیکھے، فلاں مشائخ کے پاس گئے، فلاں کے پاس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بدشگونی جس کو طیرہ کہا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ شرک ہے. طیرۃ شرکن، بدگمانی بدفعلی لینا یہ شرک ہے. اور جو انسان اس شرک کو کر دے اللہ سے معافی مانگ لے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ انسان یہ الفاظ سے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کوئی بدفعلی نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے سوائے وہ جس کو تم منحوس بنا دے، کوئی خیر نہیں ہے سوائے وہ جس میں تو خیر رکھ دے، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ الفاظ سے اس کا کفارہ. بہرحال وہ لوگ جو بدگمانی نہیں کرتے. آج ہمارے معاشرے کے اندر گھر گھر کے اندر چیزیں ہیں، نظر لگ گئی جو ہے، اب یار فلاں کی نظر لگ گئی، کیا ہے 3 مرتبہ نمک لے لو، پٹکڑی لے لو، کالی مرچی لے لو، لال مرچاں لے لو، ہاتھ میں رکھ لو، 3 مرتبہ ایسے گھماؤ، 3 مرتبہ ایسے گھماؤ، جا کے چلنے میں پٹ پٹے نظر چلے گئی. یہ ہندوؤں کے عقیدے قدم قدم پر ہمارے گھروں کے اندر ہیں. یہ سب وہ ہیں جو طیرہ کے اندر داخل ہیں. یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں. ہم الذین یتطیرون ولا یکتوون، اور فرمایا کہ جو داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے. داغ نہیں، آج کے دور میں داغ نہیں لگایا جاتا بلکہ الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں، جن کو الیکٹرک شاک کے ذریعے سے علاج نہیں کیا جاتا. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. حضرت نظر لگی دم کرو نا بچے کو، مجھے کون کی جادو کردہ نہیں، خامخواہ کی بدگمان ہے. گمان حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف گمان کے ذریعے سے انسان جو اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو جھاڑ پھونک کے لیے پیش. اگر شرکیہ اگر تعویذ گنڈ پہ گئے تو شرک مشرک ہو گئے. لیکن اگر قرآن حدیث کے تحت ہی اگر دم کروانے کے لیے بھی جاتے ہیں، دم کروانا جائز ہے قرآن حدیث کے اعتبار سے. دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں، اس کو سمجھیں غور سے. یہ نہ کہیں کہ بھائی رسول اللہ صاحب جو دم کروانے کو بھی شرک بول دیے. نہیں، دم کروانا شرکیہ ذریعے سے حرام ہے اور ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا. لیکن قرآن حدیث کی دعائیں اور آیتوں کے ذریعے سے دم کروانا جائز ہے، دم کروانا جائز ہے. لیکن اپنے آپ کو ان 70,000 سے ہٹا دینا. یہ 70,000 وہ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے. اگر کچھ کو مسئلہ ہوتا خود ہی دم کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں سے دم کروانا جائز ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے دم نہیں کرواتے. دم کروانے والے جنتی تو ہوں گے انشاءاللہ، لیکن 70,000 کے اندر داخل نہیں ہوں گے جو لوگ دوسروں سے دم کرواتے ہیں. ہم الذین لا یسترقون. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، کامل بھروسہ ہر معاملے کے اندر، رب پر اعتماد، رب پر بھروسہ. یہ 4 باتیں جن کے اندر ہوں گی وہ لوگ کون ہیں؟ ان 70,000 میں شامل ہوں گے. تو یہ 70,000 بندے وہ ہیں
جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب یسیر فرمائیں گے، آسان حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسان حساب کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چند باتیں پوچھ کے چھوڑ دے؟ یہ آسان حساب ہے کیا؟ یہ ان کا پوچھنے کا مقصد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی کیسی بات کر رہی ہو؟ من نوقش عذب، اگر اللہ تعالیٰ کچھ پوچھ لے بھی یہ تم نے کیوں کیا، اب اس کے لیے عذاب ہے، کیونکہ کیوں کا سوال اگر اللہ کر لے تو بندہ جواب نہیں دے سکتا۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہو، اللہ کہ چل یہ بندہ ہے، چلو چلو چھوڑ دو اس کو، صرف پیشی ہو، اللہ بغیر پوچھے اللہ چھوڑ دے اس کو، یہ آسان حساب ہے۔ اور وہ جو بغیر حساب کے وہ تو پیشی بھی نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بھیج دو عزت اکرام کے ساتھ، اور یہ وہ ہے پیشی ہو اللہ کے سامنے لیکن اللہ سوال نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دعا مانگتے تھے۔ میں عائشہ کو اپنے سکھلایا کہ دعا مانگو اللہ سے، اے اللہ تو میرا آسان حساب لے لے، یعنی صرف پیشی ہو، اللہ سوال نہ کریں۔ اور پھر جن کو اللہ سوال کریں گے وہ تو میں نے کیفیت بتلا دی کہ کن میں سوالات ہوں گے، کیسے سوالات ہوں گے۔ اللہ نے ایگزام پیپر آؤٹ کر دیا، ہاں اب تیاری کرنا ہمارا کام ہے، لیکن آؤٹ ہونے کے باوجود بھی ہم تیاری کرنے کے تیار نہیں، یہ مصیبت ہے ہماری۔ تو اب اس کے بعد جو سوال جو اللہ تعالیٰ جو کریں گے تو اس کے اندر بات یہ آتی ہے کہ کچھ عبادات سے متعلق اگر سوال ہوگا تو نمازوں سے متعلق، پہلا سوال نماز، عبادات میں رأس العبادات نماز، اگر نماز میں اگر صحیح نکلی تو پھر باقی معاملات کو اللہ آسان کر دیں گے، اس کو یاد رکھیں۔ تو نماز چھوڑنے والے نہ بنے، پہلا سوال نماز کا عبادات میں۔ اور معاملات کے اندر بات اگر آئی تو وہاں پر جو ہے پہلا سوال کسی کے قتل کے سلسلے میں ہوگا، اگر انسان کسی کا قتل کیا ہے تو وہ پہلے نمبر پر اس کا سوال ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے حقوق پوچھے جائیں گے۔ تو اس طرح ترتیب وار اللہ کے حضور سوالات ہوں گے، اور اللہ کے حضور کچھ ایسے لوگ بھی پہنچیں گے جو اللہ کے ساتھ جو شرک جنہوں نے کیا۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ کیا کریں گے؟ جو مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھ لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، تو اللہ فرمائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اپنی کمیونٹی کا، ذرا اس آیت پر ذرا غور کریں، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج ہمارے دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے یا غوث یا خواجہ یا قدر ولی یا اجمیری یا گیس و دراز یا جو پکارتے ہیں بلاتے ہیں، جن کی نظریں نیازیں لوگ چڑھاتے ہیں، اگر گیس و دراز سامنے آ گئے پہچانیں گے آپ؟ یا غوث پکارتے ہیں، عبد القادر جیلانی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پہچانیں گے آپ؟ نہیں معلوم کون ہے، صرف نام ہے، چند نام ہے، پکارے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو صرف چند نام ہے جن کو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ صرف چند نام ہیں۔ اب وہ جو شخصیات ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر تمہارے سامنے آ گئے تو پہچان نہیں پاؤ گے کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن تم زندگی بھر جن کے سجدے تم کرتے رہے، جن کی نیازیں تم دلاتے رہے، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، جن کی 11ویں 12ویں کرتے رہے، اگر یہ تمہارے سامنے آ گئے تم کو پتا بھی نہیں ہے تو اب انصاف تو چاہیے نا۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ اس وقت جو ہے سب جب جمع ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ فرمائیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی ٹھہرو اور جن کو تم پکارتے رہے زندگی میں ان کو بھی میں ٹھہراتا ہوں یہاں پر، دونوں کو اللہ روک دیں گے۔ اب یا غوث پکارنے والا بھی موجود ہے، عبد القادر جیلانی بھی موجود ہے، یہ ان کو نہیں پہچانتا، یہ ان کو نہیں پہچانتے، تو اللہ کریں گے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان دونوں کے درمیان میں جو پردہ ہے جو اجنبیت ہے ہم دور کر دیں گے۔ بولیں گے زندگی میں جو تم پکارتے رہے یا غوث کو، معلوم ہے کون غوث ہے جن کو تم پکارتے رہے؟ نہیں معلوم ہے، یہ عبد القادر جیلانی، یہ ہیں جو قادر ولی، یہ ہے خواجہ اجمیری، یہ ہے جو گیسو دراز، یہ ہے ملتان والے بابا، یہ ہیں وہ شہین شاہ، یہ ہیں وہ شاہ، یہ طوطے شاہ، یہ ننگے شاہ، سب پورے شاہ جمع ہوں گے، سب کو پوچھا جائے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ روک دیں گے۔ اب ان سے اب انصاف تو چاہیے نا۔ اب اللہ پوچھیں گے کیا تم نے
کیا تم نے اپنے آپ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، خود کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمہاری نیازیں جو ہے کرنے کا حکم دیا، تمہارے چڑھاوے چڑھانے کا حکم دیا، تمہارے جو ہے تمہارے درگاہوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا؟ تو یہ لوگ کہیں گے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، جتنے بھی یہ لوگ جن کو پکارا جا رہا تھا یہ سب کہیں گے اے لوگو تم نے جن کی بھی عبادت کی وہ تم نے ہماری عبادت، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، پھر کس کی؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو کہیں گے اے اللہ تو گواہ ہے ہمارے لیے، تو جانتا ہے، تو گواہ ہے، تو حاضر تھا، سب غائب تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہم کو پتا بھی نہیں تھا، یا غوث پکار رہے تھے ہمیں نہیں معلوم، یا خواجہ بول رہے تھے ہم کو پتا بھی نہیں، نیازیں ہماری چڑھاوے چڑھا رہے تھے، 12ویں شریف کیے ہم تک نہیں پہنچی، معلوم بھی نہیں تھا ہم کو، ہم غفلت میں تھے، ہم غافل تھے۔ یہ واضح جواب ان کا سامنے آئے گا۔ اب یہ چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو اللہ تعالی حق کو کھول دیں گے وہاں پر۔ میرے دوست اولیاء تو اولیاء، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سورہ مائدہ کا آخری رکوع اٹھا کر پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں مردہ ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، یعنی اللہ سے قریب بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی عیسیٰ کو جو لوگ پکار رہے ہیں وہ جیسس سیوز اس، جیسس لوز اس، یہ جو نعرے لگاتے جو پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جب فیصلہ کریں گے تو اللہ پوچھیں گے، عیسیٰ کو بھی روکیں گے، ان کی ماں کو بھی روکیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ سے کہیں گے کیا عیسیٰ تم اور تمہاری ماں جو ہے میرے مقابل میں ٹھہر گئے، تم جو لوگوں سے تم نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا، کہیں گے کہ اللہ تو بڑا پاک ہے، ہمارے لیے کیسے مناسب تھا، کیسے ہماری ہمت تھی کہ ہم کہیں کہ ہماری عبادت کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ تو علام الغیوب ہے، تو سب چیز جاننے والا ہے، تیرے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ یہ لوگ جن کو پکار رہے تھے ہم تک یہ بات نہیں پہنچتی تھی، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا، عیسیٰ زندہ ہیں پھر بھی کہیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا۔ کہیں گے اس کے بعد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے، وان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے بندے، حق ہے تجھے، تیرے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اس کی سزا کے مستحق ہیں۔ وان تغفر لهم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو اس پر تو قدرت رکھنے والا ہے، سفارش بھی نہیں کریں گے کیونکہ مشرکوں کی سفارش بھی جائز نہیں۔ تو جتنے دامن امن تھامنے کے چکر میں ہیں، اگر ان حقیقت میں پیر بھی رہے نیک بھی رہے دامن اٹھا دیں گے کہ بولیں گے نہیں اللہ ہم کو معلوم بھی نہیں۔ اور میرے دوستو وہاں پر تو جو ہے جتنے لوگ اٹھیں گے خبر سے سب ننگے ہوں گے، کسی کا دامن بھی نہیں ہوگا، تھامیں گے کیا؟ کوئی چیز تھامنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ یہ جتنے دامن کے سب مسئلے جو چل رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جو شیطان کے پیدا کر دیں۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے اتنا جو مرحلہ ہے وہاں پر نہ کسی کی سفارش ہے، نہ کسی کی جو قربت ہے، نہ کوئی کام آئے گا۔ اب اس کے بعد حساب و کتاب کے اس مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ جو رزلٹ سنائیں گے، اب یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس میں کوئی انسان کسی کو بے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ اب جس کو اللہ رزلٹ دیں گے سیدھے ہاتھ میں، جس کو اللہ دے دیں گے وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو جو سیدھے ہاتھ میں کتاب مل گئی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ اب جو لوگوں سے کہتے پھرے گا دیکھ لو مجھے جو سرٹیفکیٹ مل گئی، مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، لوگوں کو جو ہے خوشی سے دکھاتا پھرے گا۔ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پورا ایمان تھا کہ یہ دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہونے والی ہے، اللہ مجھ سے سوال کرنے والے، اس کے لیے میں تیاری کرتا رہا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اب وہ جو ہے خوشگوار زندگی میں ہوگا، جنتی زندگی میں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو جو ہے بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، سرٹیفکیٹ یہ نشانی ہوگی، سیدھے ہاتھ میں جس کو ملے گی وہ جنتی سرٹیفکیٹ ہوگی، اور لیفٹ میں جس کو ملے گی وہ جو ہے
جہنمی سرٹیفکیٹ ہوں گی، اور چونکہ لیفٹ جو ہے ذلت والی سرٹیفکیٹ ہوگی اس لیے اس کو چھپا کر پیچھے سے دیا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو جو ہے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو لیفٹ میں بھی دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو یہ وہ ذلت ہوگی تو جہنم کی سرٹیفکیٹ ہوگی جس کو ملے گی. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کہ کاش مجھے کتاب نہ ملتی، مجھے سرٹیفکیٹ نہ دی جاتی. لم اوت کتابیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری حکومت، میرا رعب و دبدبہ، میرا منصب دنیا کے اندر جو ہے میرا کر و فر، یہ مجھے ہلاک کر دیا. میرے گھمنڈ جو تھا، جو فخر غرور جو تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ جو ہمیشہ رہے گا، اور جو ہے اللہ کے خلاف میں کام کرتا رہا، اسی نے مجھے ہلاک کیا. ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. تو اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو، بیڑیاں پہناؤ اور عین بیچ جہنم اس کو دھکا دے دو. یہ اس کا انجام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے لیفٹ سے کتاب دیں گے. اب یہاں پر جب تک کتاب نہ ملتی ہے انسان کو، انسان کے ہوش اڑے ہوں گے. اب جس کو کتاب مل گئی، اب ان دونوں کے درمیان میں اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو میزان قائم کریں گے، حساب و کتاب کے لیے اللہ ترازو قائم کریں گے، اس کو کہتے ہیں میزان قائم کریں گے. ایک میں سیدھے میں اس کے نیک اعمال اور دوسرے میں اس کے بد اعمال، اور جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے پلڑا جھک جائے گا، نیچے گر جائے گا، تو یہ وہ ہوگا جس کو اللہ جنت میں بھیجیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا جو ہے پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا وہ جو ہے کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کا جو پلڑا جو نیکیوں کا یہ کم پڑ گیا، ہلکا ہو گیا، تو یہ وہ ہے جو نقصان میں رہ گیا، جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو لہذا اب یہ میزان جس کا برابر ہو گیا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جس کے نیک اعمال اور بد اعمال دونوں برابر ہو گئے. اب ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ نہ جنتی ہے نہ جہنمی، برابر ہیں. تو یہ ہے اصحاب الاعراف. اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے، درمیان میں ایک روک رکھ دیں گے، ایک دیوار کی طرح کر دیں گے جس پر یہ لوگ بیٹھیں گے، جن کو اللہ ان کو یہاں روک دیں گے، نہ ادھر جہنم میں نہ ادھر جنت میں. سیدھے جانب جنت ہوگی اور ان کے لیفٹ جانب جو جہنم ہوگی. اب یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ ان کو کہا گیا اصحاب الاعراف، آراف والے، بیچ والے، درمیان والے. اب ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان میں، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں یہ حجاب ہوگا، یہ روک ہوگی. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، ان کے درمیان میں چند لوگ ہوں گے جو اصحاب اعراف ہوں گے، جو جنتیوں کو پہچانیں گے، جہنمیوں کو پہچانیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کی طرف نظر کریں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اس میں وہ داخل نہیں ہوئے لیکن ان کی رغبت ہے، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. اور پھر اس کے بعد دوسری طرف دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نظریں ادھر پھریں گی تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کر دے، یا اللہ ان سے ہمیں بچا لے. تو اللہ تعالیٰ بعد میں ان کی دعا قبول فرما لیں گے، ان کو اپنے رحمت سے اللہ جنت میں بھیج دیں گے، کم از کم برابر بھی ہو جائیں. لیکن اگر مسئلہ اگر ادھر زیادہ ہو گیا تو یہی خطرناک ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بڑھا دے. تو اس کے اور اسی درمیان میں ابھی 50,000 سال کا جو دن ہوگا، اس میں جو پیاس کا مسئلہ ہوگا، زبان جو باہر لٹک جائے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ فضیلت دیں گے کہ جنت کی ایک نہر اللہ کے عطا فرمائیں گے جو حوض کوثر ہے. یہ کوثر جو ہے جو جنت کے نہر کا نام ہے، جو جنت سے نکلے گی، حشر کے میدان میں اس کو قائم کیا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اور جو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک پھر سے پیاسا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اللہ تعالی وہ پانی پینے کی سعادت نصیب فرمائے اپنے نبی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ. تو اب جو انسان وہاں پر پہنچے گا اللہ کے رسول کو پہچان لیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امتی کو اللہ تعالی اس کے وضو کے اعضاء میں چمک دیں گے، نور دیں گے. تو وضو کے اعضاء میں چمک ہو، جو باوضو ہوگا، جو نمازی ہوگا اس کے اعضاء چمکیں گے. جو بے وضو ہوگا، مسجد کو حاضری نہیں دیا، اس کے وہ وضو کہاں کیا زندگی میں، تو وضو کے اعضاء کیسے چمکیں گے اس کی. تو بے نمازی کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، بے نمازی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام بھی نہیں پیے گا، اس کو یاد رکھیں. تو
تو اس طرح اور کچھ لوگ آئیں گے رسول اللہ کے پاس، کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے رسول کو پہچان لیں گے کہ آپ کے امتی ہیں، یعنی نمازی ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں، پہچان لیں گے، رسول اللہ سے آگے بڑھیں گے دینے کے لیے ان کو پانی حوض کوثر کا، فرشتے روک دیں گے، بخاری کی حدیث ہے، فرشتے روک دیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں بھائی، چھوڑ دو، پانی پینے دو ان کو۔ فرشتے کہیں گے یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعد، آپ کو نہیں پتا، فرشتے کہیں آپ کو نہیں پتا، ہمارے لوگ کہتے نہیں آپ عالم الغیب ہیں، فرشتے کہیں کہ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعد، کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں نئے نئے اضافے کیسے کیے، بہت کچھ انہوں نے اپنے آپ کے دین کے اندر انہوں نے بڑھا دیا، جو بات آپ دین کے بارے میں نہیں بتائے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں اضافے ہوئے۔ میلاد النبی مناؤ، اللہ کے رسول منائے، شب برات مناؤ، اللہ کے رسول منائے، کتنی باتیں ہیں جو ہمارے دین کے اندر لوگ کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کے سے فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ تو وہ ہیں جو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں اضافے ایسے کیے کہ آپ کے دین کو بدل کر رکھ دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ان سے سنیں گے تو فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی دینی، دور کر دو ان کو میری نظروں سے، پانی تو کیا ان کو قطرہ بھی نہ دیا جائے، شفاعت بھی نہیں ہوگی ان کی، دور کر دو ان کو میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کر رکھ دیا۔ تو نمازی ہونے کے باوجود بھی اگر بدعتی اگر ہیں تو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد میرے دوست آخری مرحلہ، اس کے بعد میری بات ختم کرتا ہوں میں، اب یہ آخری مرحلہ جنتی یا جہنمی ہونے کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی، اللہ ہم سب کو جنتی بنائے انشاءاللہ۔ اب سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اب جنت میں جانا ہے، اب جانا بھی بڑا مسئلہ، اس لیے کہ جنت جو ہوگی جہنم کے بعد ہوگی، اب جہنم کو پار کر کے جنت کو جانا ہے۔ اب جہنم کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط رکھیں گے، صراط کا پل، صراط کا معنی رستہ، اب یہ رستہ جہنم کو پار کر کے جانا۔ اب جہنم کو کیسے پار کریں گے؟ کوئی وہیکل نہیں، موٹر بائک، کار، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، انسان کا ایمان اور عمل، یہی گاڑی کے دو پہیے، یہ جس کے صحیح رہیں گے وہ پار کر لیں گا، جس کا ایمان پنچر رہے گا یا کہ اس کا نیک عمل یہ ٹائر پنچر ہوا ہوگا، اب اس کے لیے مسئلہ۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کو علم دے دیں گے، انشاءاللہ جہنم کے احوال میں بات آئے گی، جہنم کیسے جو ہے اپنے لوگوں کو چنے گی۔ جہنم کو اللہ علم دے دیں گے کہ یہ تیری خوراک ہے، یہ تیرے میں جلنے والا ہے، اس کو تو کھینچ لے۔ اب جیسے ہی ادھر سے وہ گزرے گا کھینچ لے گی۔ اب یہاں پر جو ہے یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، اے رب بچا لے مجھے، سلامتی دے دے، اے اللہ مجھے سلامت گرنے نہ دے، مجھے بچا لے بچا لے۔ جنتی جو ہے دعا کرتے کرتے نکلے گا، اندھیری ہوگی، کوئی روشنی نہیں، اندھیری روڈ اگر ہے، پورے کرنٹ آف اگر ہو جائے کیا حال ہوگا؟ 2 قدم چل نہیں سکتے۔ اب وہاں پر پوری جہنم کو پار کرنا جنت کو پہنچنے کے لیے۔ اب جو نور اگر ملے گا پار کرنے کے لیے تو وہ ایمان کا نور ہوگا، اس کے عمل کا نور ہوگا۔ مومنین دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، مجھے ایسا نور عطا کر کہ جنت تک پہنچنے تک وہ بنا بجھے، مکمل کر دے، میرے نور کو پہنچا دے وہاں تک، مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو قدرت رکھنے والا۔ دعا کرتے کرتے نکلیں گے تو ان کے ایمان کے نور کو اللہ تعالیٰ ان کے ٹارچ بنا دے گا۔ اب کوئی پار کرے گا، کیسے پار کرے گا؟ کوئی جس کا ایمان بالکل قوی ہوگا، صحابہ کا ایمان، سلف کا ایمان، تو ایسے لوگ آندھی کی تیزی سے پار کر لیں گے، ہوا کے ایک جھونکے کی طرح چلے جائیں گے، تیز رفتار گھوڑے کی طرح جائیں گے، اونٹنی کی رفتار میں جائیں گے، کسی جانور کی رفتار میں جائیں گے، پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کوئی ایسا ہوگا جو کہ دوڑتے ہوئے اس رفتار سے جائے گا، کوئی ایسا ہوگا چلتے ہوئے جائے گا، کوئی ایسا ہوگا 2 قدم چلے گا گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا، اس طرح جو ہے کچھ زخمی ہو کر، کیونکہ جہنم سے کانٹے نکلیں گے، کرین کی طرح کے ٹائپ کی جو ہے کچھ چیزیں نکلیں گی، اب گرے گا تو اس میں گرے گا، اٹکے گا، پھر پار کرے گا، تو اس طرح آخر پہنچ جائے گا۔
زخمی بچتے بچاتے ادھر زخم ادھر زخم پہنچ جائے گا. ان کے ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے وہ جنت کو پار کرے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر اس پر تو ہر ایک کو پہنچنا ہے, کوئی سے نہیں بچے گا. ہر ایک کو پہنچنا ہے. کہاں؟ اس جہنم پر. کیونکہ جنت کو جانا بھی ہے تو جہنم کو پار کر کے ہی جانا, کوئی نہیں بچے گا اس سے. یہ تمہارے رب پر حتمی فیصلہ ہے. اور جو لوگ جو ہے جن کو اللہ بچانا ہے ان کو بچا لیں گے, جن کے دلوں میں تقویٰ تھا, ایمان تھا, اور جو گر پڑیں گے اس کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. تو یہ پل صراط ہے. اور اس کے اندر منافقین کی وہ حالت ہوگی جو ظاہری طور پر جو ایمان والے تھے لیکن حقیقت میں کفر تھا, اسلام کے خلاف تھے, نبی کے خلاف تھے. نبی کے کبھی داڑھی کا مذاق, کبھی پردے کا مذاق, کبھی ٹخنے سے اوپر کپڑے کا مذاق, کبھی مسواک کا مذاق, کبھی یہ چیز جو ہے اس پر ٹٹول, کبھی جو انگوٹھی کا مذاق کہ یہ سونا یہ حرام ہے, کبھی وہ چیز اسلام کے اندر یہ کیا ہے. تو یہ مذاق اڑانے والے جو منافقین ہیں ان کی بھی وہاں پر حالت کیا ہوگی. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم قیل رجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. کہ جس دن یہ منافقین, یہ مرد اور عورت جو منافقین میں سے ہیں, وہ لوگ ایمان والوں سے کہیں گے ارے ذرا ٹھہرو بھائی, ذرا ٹھہرو, ہم بھی تمہاری دنیا میں ساتھ تھے نا, ذرا ہمارے ساتھ لے کر چلو نا. ان کے پاس نور نہیں ہوگا کیونکہ اندر کفر تھا, دل میں ایمان نہیں تھا, بے ایمان لوگ تھے, اللہ اس کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. تو اب یہاں پر اس کفر کی وجہ سے اندھیرے میں رہیں گے. اب ایمان والوں کے ساتھ پار کرنے کی کوشش کریں گے. ایمان والے بولیں گے نہیں ہم انتظار نہیں کر سکتے, قیل ارجعوا وراءکم, جاؤ جہاں سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بٹی نا وہیں نور بھی بٹتا ہے, نور وہاں سے لے کر آؤ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, جاؤ واپس جاؤ وہاں جا کے نور ڈھونڈ کر لے آؤ. لیکن یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ذرا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. تو اب نتیجہ کیا ہوگا, ساتھ تو نکلیں گے, ایمان والے اپنے رفتار سے آگے بڑھ جائیں گے, یہ لوگ وہیں کھڑے کھڑے جہنم میں گر جائیں گے. تو اس طرح میرے دوستو یہ پل صراط کا مرحلہ بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہوگا, جو آخری مرحلہ ہے جنتیوں کے لیے اور آخری مرحلہ ہے جہنمیوں کے لیے, وہاں پر گرنے کے لیے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مرحلے سے بچائے اور ایمان کے نور اور عمل صالح کی طاقت سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی طرف لے جائے اور جہنم پار کروا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالی اس کو سامان بنا دے اور ہمارے ایمان کو تازہ کر دے, اور جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے جس سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے. اللہ تعالی جس طرح اپنے فضل و کرم سے یہاں پر جمع فرمایا ہے اپنے جنتوں میں جمع فرمائے, اور جہنم سے اللہ ہم سب کو بچا لے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے, اور جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے, اور اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قرض داروں کے قرضوں کو دور فرما دے. اللہ تعالی جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اپنے جو لوگ جو گزر چکے ہیں جو مسلمان, اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دے, ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, ان کو جہنم سے آزاد کر دے, اور ان سب کو جنت میں داخل کر دے, اور اپنے رحمت کا سایہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کے ساتھ رکھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.